پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا کیس ہوگا اور بہت لیاقت علی خان کا نہیں ہوا، بے نظیر شہید کے کیس میں خود ان کی اولاد کبھی نہیں گئی. دیکھیں ماں شہید ہو گئی بچوں کی، کبھی کوئی بیٹا یا بیٹی اس کی ایک سماعت پہ نہیں گئے. ایک سماعت پہ ایک آدمی نہیں گیا. آصف زرداری سے لے کے آصفہ زرداری تک کسی ایک پیشی پہ ایک ورکر موجود نہیں تھا. اور اکبر لیاقت علی خان اس کا بیٹا تو کل مرا اپنی موت سے. ارشد شریف ایک ڈیفنس کا اور صحافت کا بڑا صحافی تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو شہادت کے بعد بھی گھیرے میں لے گا اور یہ چھپے ہوئے چہرے، نقاب پہنے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. بعض گاڑیوں میں چور سوئچ لگا ہوتا ہے ان 13 گاڑیوں میں چور سوئچ لگا ہوا ہے، وہ آف ہونے جا رہا ہے. اس چور سوئچ نے کہا کہ وہ چور سو جو ہے وہ دھواں دینے لگ گیا ہے، ان کی گاڑی کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنس گیا ہے، ان کا انجن دھواں دینے والا ہے. چور سوئچ نے ریڈ لائٹ دی ہے کہ بھائی 30 جنوری سے پہلے ڈیٹ. شیخ صاحب، عمران خان صاحب کیا واقعی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ اور جب پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں تو سر فگرز کا بڑا مسئلہ ہے، تقریباً 170 ہی اپوزیشن کے پاس ہے وہاں. سر ان کے پاس کتنی ہے؟ 186 180. دیکھیں جب ہم ایک الیکشن لڑ جاتے ہیں نا، اگر ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے نا تو آنے والی فضا، ہوا، نوید، سحر، وقت، صبح کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں عمران خان کی طرف ہیں، اللہ کی طرف سے. اگر تو مہینے 2 کی سیاست کرنی ہے یا 3 کی کرنی ہے یا 4 کی کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے، نقصان آپ کا ہوگا. اگر دیرپا سیاست کرنی ہے، کیونکہ یہ تو اپنے نسلوں کے لیے سیاست کرتے ہیں نا. میں تو اس لیے کھلا ڈلا کھولتا ہوں کہ میری کوئی نسل نہیں ہے. میں ایک سیٹ کی سیاست پہ جو بات کہتا ہوں وہ شاید کوئی اور نہیں کہہ سکتا. میں بہت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان یہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، دل سے توڑنا چاہتے ہیں. اس میں جب قومی اسمبلی سے استعفے دے رہے تھے بہت سارے لوگ نہیں دینا چاہتے تھے، بالآخر 3-4 ایسے رہ گئے جنہوں نے نہیں دیے. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. 20 MN لوٹے بنے. جو کنگ لوٹا تھا وہ لیڈر آف اپوزیشن پڑا، اس کی شکل دیکھیں، لعنت پڑی ہوئی ہے اس پہ. وہ اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے. سر ویری رائٹ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت کی جو صورت حال ہے، میں نے دیکھے 30 دسمبر سے 30 جنوری کی ڈیٹ دی ہے، میں اس میں حل ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور 30 دسمبر تک اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی اور الیکشن کا راستہ نکل آتا ہے تو یہ تو قوم کے لیے بہت اچھی بات ہے. اس کے کتنے چانسز ہیں؟ لیکن میری سوچ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہے کہ 30 جنوری تک میں الیکشن کی ڈیٹ میں پیش قدمی ہوتی دیکھ رہا ہوں. سر جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو آخری سانسوں میں جان نہیں بھی ہوتی، پر تب بھی وہ زور لگا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح جان بچ جائے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا فارمولہ مان لیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل ڈیمیج کر لیا، بہت زیادہ نقصان کر دیا، ختم کر دیا اپنا پولیٹیکل کریئر. بٹ کہیں نہ کہیں اپنی ساکھ، اپنا ماضی، اپنا حال، اپنا مستقبل سامنے رکھتے ہوئے یہ 13 پارٹیاں کچھ نہ کچھ تو مینج کریں گی، کوشش کریں گی، آخری حد تک جائیں گی. سر بعض گاڑیوں میں چور سوئچ لگا ہوتا ہے ان 13 گاڑیوں میں چور سوئچ لگا ہوا ہے، وہ آف ہونے جا رہا ہے. اس چور سوئچ نے کہا کہ وہ چور سوئچ جو ہے وہ دھواں دینے لگ گیا ہے، ان کی گاڑی کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنس گیا ہے، ان کا انجن دھواں دینے والا ہے. چور سوئچ نے ریڈ لائٹ دی ہے کہ بھائی 30 جنوری سے پہلے ڈیٹ دے دو. سر اگر ان کا اتفاق قائم دائم رہا، جو کہ اچھا، مجھے یہ بھی سر ایک بات اچانک سے مجھے ذہن میں آئی. آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس نیئر تھا، آپ نے کہا تھا یہ عجیب اتفاق ہے ان کا اتحاد، اور یہ عجیب اتحاد نہیں رہے گا، بٹ وہ چل رہا ہے پچھلے 9 مہینوں سے. اگر یہ کنٹینیو رہا تو تب بھی چور سوئچ بند ہو سکتا ہے. سر بڑا مشکل ہوتا ہے، 77 وزراء ہیں. دیکھیں اصل جو پروگرام کرنے کے ہیں نا، اگر آپ 77 وزراء کے نام مجھے بتا دیں تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دوں. اگر آپ ان 22 وزراء کے نام بتا دیں، سر قسم لے لو، بغیر کاغذ دیکھیں، قسم لے لو،
قسم لے لو انفارمیشن منسٹر نو بھی نہیں آندے, شہباز شریف صاحب نو بھی نہیں آندے. اچھا میری اگلا جملہ تو اب مجھے بولنے دینا. سر بر صغیر کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 22 وزیر ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں. پہلے 24 تھے, ابھی 2 اکاموڈیٹ ہوئے. ایسے ہی وہ بھی خانہ پوری کہ تو ہواؤں کا وزیر ہے, تو پانی کا وزیر ہے, تو فضا کا وزیر ہے, کھیت سوا. سر اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جاتے جاتے سب سے زیادہ پولیٹیکل ڈیمیج کس کا ہوا ہے, نون لیگ, جے یو آئی یا پیپلز پارٹی؟ نون لیگ. اور پیپلز پارٹی آصف زرداری سیاسی گرو, ایک زرداری سب پہ بھاری. کیا گرو ہے جی, کیا گرو ہے. ایسے ہی عمران کو جانے دو, سندھ میں بغاوت ہوگی وہاں پہ عمران کے حق میں اور آصف زرداری کے خلاف. یہ میں مذاکر نہیں کہہ رہا, اس میری ویڈیو کو سنبھال رکھنا. سندھ میں انقلاب آئے گا, باقی 3 صوبوں میں جو ہوگا سو ہوگا. سندھ میں جائیں گے پیپلز پارٹی کے کیمپوں سے, مال کھائیں گے پیپلز پارٹی کا, اور بریانی کھائیں گے پیپلز پارٹی کی, ٹھپا لگائیں گے عمران خان کو. ویری رائٹ سر. سمجھ آ گئی. آخری 2 منٹ 2 سے 3 بہا کے لے گئے اسلام. سر 2 سے 3 منٹ رہ گئے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ایک ڈبل رول پلے کیا ان کے ساتھ. از اٹ ٹرو؟ یو آر دا انٹیریئر منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, تو کچھ چیزوں کو تو آپ بھی انڈورس کر سکتے ہیں. میں اکیلی سیٹ پر انٹیریئر منسٹر اس لیے بن گیا کہ میں فوج اور عدلیہ کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا. عمران خان اور صاحب میں ایک ٹی وی پروگرام کے لیے, دیکھیں میری بات کو سمجھے نا, میں سمجھداروں کا لیڈر ہوں, بے وقوفوں سے میں نہ مخاطب ہوتا ہوں, نہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ میری بات کا نوٹس لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اکیلی ووٹ پر میں وزیر داخلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اس لیے بن گیا کہ میں فوج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرتا, اور اب بھی میری یہی پالیسی ہے. میں تو سر میں ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا, وہ وزیر اعظم تھے, آپ وزیر داخلہ تھے, کیا وہ آج ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ معصوم سا نہ پوچھے نا, یہ معصوم اور سادے سوال جو ہے نا, نہیں معصومانہ سوال ہو, بدامی تک ہی رکھو. میں تو سیدھے سادے سوال نے سر, سیدھے سادے سوال. سابق وزیر اعظم اور جب ایک شخص عمران خان, دیکھیں جب عمران خان ایک بات کہہ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور پیرا دے رہا ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ میرا ایڈیشن بھی اس میں آپ کریں, یہ اس کی بات ہے, اس کی رائے ہے, آپ اس سے سوال کریں, آپ اس سے جواب دیں. میں نے آپ کو اپنی پالیسی بتا دی ہے کہ میں عدلیہ اور فوج کے خلاف بات نہیں بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے, امیدواروں کا احترام کریں. خان صاحب اس پوائنٹ آف ویو پہ سچ بول رہے ہیں یا غلط بول بیانی ان کی؟ سر یہ خان تو سچ ہی بولتا ہے نا. اچھا خان, بالکل مل گیا جواب. خان نے بولا ہے نا, میں نے تو نہیں بولا. آپ مجھے میری بھی ساتھ حاضری لگا رہے ہیں, وہ جو شیخ رشید نے بھی ری ٹویٹ کیا. آج کل میں ٹویٹ پہ ہی زیادہ ہوں, تو اس لیے میرا نام بھی آپ لکھ لیں ری ٹویٹ میں. سر اچھا سر, یہ جو بیان پنجاب حکومت ہے خاص طور پہ, اس میں پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو اچانک دے دیا. اچھا اسی فون کر تھک گئے ہاں, ساڈا فون نہیں چوک رہے, پر سڈن ہی انہوں نے انٹرویو دے دیتا, اور اس میں ایک الگ سے ہی انہوں نے اوپینین دے دی ریگارڈنگ سابق آرمی چیف. تو یہ کیا مطلب, آپ کو مطلب کیا لگا یہ سب سن کے؟ سر یہ ان کی رائے ہے, کیا عرض ہے. اگر عمران خان کی رائے ہے تو ان کی بھی ایک اپنی رائے ہے. ویری رائٹ سر. آخری سوال. ایک الگ پارٹی ہے, 10 پارٹیوں میں, اور ایک خاندان میں, مرکز میں بھی وہ ہیں اور صوبے میں بھی وہ ہیں, ان کی سیاست کو داد دیجیے. سر میں 30 سیکنڈ 1 منٹ ایکسٹرا لے کے 2 سوال پوچھ رہا ہوں. ایک سوال, کیا آپ کو اگلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نظر آتے ہیں اگلے الیکشن میں, جب کبھی ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی. اور آخری سوال ہمارے دوست ارشد شریف شہید کے حوالے سے. یہ آپ نے بڑے دکھ کی بات بتائی کہ جب وہ حیات تھا تو 16 FIR ہیں, اور اگلی FIR بھی کاٹی جا رہی تھی. اگر وہ اور حیات ہوتے, ہم میں ہوتے آج, تو شاید یہ 100 کراس کر چکی ہوتی. جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ کیوں قتل ہوئے, کس نے قتل کیا, اس کی FIR ان کی مادر وطن جو ہے وہاں پہ نہیں تھی. سر یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی نہیں سر؟ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا کیس ہوگا, اور بہت لیاقت علی خان کا نہیں ہوا, بے نظیر شہید کے کیس میں خود ان کی اولاد کبھی نہیں گئی. دیکھیں ماں شہید ہو گئی بچوں کی, کبھی کوئی بیٹا یا بیٹی اس کی ایک سماعت پہ نہیں گئے. ایک سماعت پہ ایک آدمی نہیں گیا, آصف زرداری سے لے کے آصفہ زرداری تک, کسی ایک پیشی پہ ایک ورکر موجود نہیں تھا.
اور اکبر لیاقت علی خان اس کا بیٹا تو کل مرا اپنی موت سے. ارشد شریف ایک ڈیفنس کا اور صحافت کا بڑا صحافی تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو شہادت کے بعد بھی گھیرے میں لے گا اور یہ چھپے ہوئے چہرے، نقاب پہنے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. سر آخری میسج، پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے. کیا یہ ممکن ہے کہ پولیٹیکلی چیزیں سٹیبل ہو سکیں؟ سب کو پتہ ہے. مجھ سے وہ بات پوچھیں نا جو کسی کو نہیں پتا ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، کوئی دھندا نہیں ہو سکتا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر. اور کل تو شہباز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام سرمایہ کاری نہیں لا سکتا. تو اس کو حل کیا جائے. میں کل پرسوں سے یہ سوچ رکھ رہا ہوں کہ شاید یہ 30 جنوری تک بات اس طرف نکل آئے اور الیکشن کی ڈیٹ نکل آئے. فضل الرحمان پھڈا ڈالے گا، وہ بغیر وضو کے انٹرویو دے گا اور خراب ہوگا.